مجمع ہے میرے ساتھ؟ رضوان گرامی، اب اللہ فرما رہا ہے کہ جیسے مکے والوں، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، ہم نے تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجا. پھر اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کو فرعون، حامان، قارون کی طرف بھیجا. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کو بھی اسی طرح سے بھیجا. تو اب 3 طبقات ہیں، یہ 3 نام نہیں ہیں، یہ 3 فکریں ہیں، یہ 3 سوچ، 3 سوچ کے انداز ہیں. فرعون، قارون، حامان. غور سے سنیں گے، سارا مجمع غور سے سنے گا. تو اب یہ 3 طبقات ہیں جن کی طرف جناب موسیٰ کو بھیجا گیا. 3 طبقات پیغمبر کی امت میں تلاش کریں. فرعون کون تھا؟ ظالم حکمران. حکومت تھی اس کے پاس یا نہیں تھی؟ بادشاہ تھا اپنے زمانے کا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، تمہارا خدا ہوں. اسے پیسے پہ، حکومت پہ ناز تھا، کرپٹ تھا. کرپٹ حکمران فرعون. دوسرا تھا کرپٹ ملا. وہ تھا حامان. تیسرا تھا کرپٹ سرمایہ دار، وہ تھا قارون. پیسے والا تھا، سرمایہ دار تھا. تو 3 معاشرے کے 3 طبقات پیش کر رہا ہوں. پورا پاکستان، پوری دنیا سن رہی ہے. میں پاکستان کے تمام لوگوں کو بتا رہا ہوں. 3 طبقات ذہن میں رکھیے، کبھی انہیں تسلیم نہ کیجئے گا. نہ کبھی ظالم حکمران تسلیم ہے، نہ کبھی کرپٹ ملا تسلیم ہے، اور نہ ہی کبھی ہمیں کوئی کرپٹ سرمایہ دار. کرپٹ سرمایہ دار پیسے کے زور پہ کام لینے والا، کام کرانے والا، ہر کام پیسے کے زور پہ. سرمایہ داری نظام، اسے کہتے ہیں انگریزی میں کیپٹلزم. یہ سرمایہ داری نظام ہے. پیسے والا اس کا پیسہ بڑھتا رہتا ہے، غریب تر ہوتا ہے. پیسے والا ہو جاتا، اور زیادہ پیسہ ہو جاتا ہے. امیر تر، غریب تر. یہ طبقاتی نظام جس کی رسول خدا نے مخالفت کی، اگر آج ہم رائج کریں یا اس کا حصہ بنے، اس کا پارٹ بنے، جز بنے، تو تینوں طبقات کی اسلام نے مخالفت کی ہے. اگر حکمران کسی بھی پارٹی کا ہو، میں کسی پارٹی کی حمایت نہیں کرتا، کسی پارٹی کی مخالفت نہیں کرتا، کسی پارٹی کے کسی حکمران کو نہ کبھی میں نے گالی بکی ہے اور نہ کبھی میں نے کسی کی حمایت کی. اسے ووٹ دو، اسے گرا دو، یہ آئے جائے جو مرضی ہو. ہمارا بس ایک اصول ہے جو ہمیں رسول خدا نے دیا، قرآن کے ذریعے مولا کائنات نے بتایا، کہ کبھی بھی کسی ظالم کی حمایت نہ کرنا، ظالم حکمران کی حمایت نہ کرنا. سارا مجمع میرے ساتھ ہوگا. ظالم حکمران کی حمایت نہ کرنا، کسی بھی دور میں ہو، کسی بھی طبقے سے ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، ایران میں ہو، عراق میں ہو، سعودی عرب میں ہو، آج ہو کل ہو. سبحان اللہ. ظالم کی حمایت نہیں کر سکتے. کیوں؟ مجمع ہے میرے ساتھ؟ بھئی اسی طرح چلتے رہیے گا، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، موضوع میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. تو ظالم حکمران کی حمایت کرنے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ آئیں ذرا سورہ جاسیہ، قرآن کریم کا سورہ. اللہ فرما رہا ہے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. فرعون نے کیا کیا؟ اپنی قوم کی خفت کی، تذلیل کی، تضحیک کی. میں صرف کردار بتاؤں گا قرآن سے. آپ تمام افراد مصداق تلاش کیجئے گا، آپ خود تلاش کیجئے گا. اللہ فرما رہا ہے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. اس نے اپنی قوم کی خفت کی، تذلیل کی. جھک جاؤ، بیٹھ جاؤ. انہوں نے پلٹ کے کیا کیا؟ فَأَطَاعُوهُ. اس خفت کو قبول کر لیا، سامنے جھک گئے، اس کے سامنے اطاعت کرنے لگے. ایسے ہوتے ہیں لوگ جو جھک جاتے ہیں حکمرانوں کے سامنے. اس کا پیسہ دیکھتے ہیں، جھک جاتے ہیں. حکومت کا زور دیکھتے ہیں، جھک جاتے ہیں. پیش کر رہا ہوں میں، مجھے پرواہ نہیں ہے کسی کو اچھا لگے برا لگے. کوئی بھی حکمران ظالم ہو، ظالم کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی تضحیک و تذلیل کرتا ہے.
مجھے بھی کسی نے کسی عرب ملک کے کسی حکمران کی کوئی ویڈیو کلپ بھیجی، اندر سے کوئی گارڈ ریکارڈ کر رہا تھا، اس نے باہر کسی دوست کو بھیجی، اس نے کہیں چلا دی. تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ حکمران صاحب، اب میں اور تو کچھ کہہ نہیں سکتا، ایک آدمی آپ کا ہاتھ چومنے آیا، کہا میں تنگ آ گیا ہوں، لوگ ہاتھ چومنے آتے ہیں میرے، بلاؤ جلدی ہاتھ چومے جائے. بلایا، کہا جلدی ہاتھ چومو. اس نے ہاتھ، بوڑھے آدمی نے ہاتھ چوما، کہا دھکا دو نکالو. کہا بادشاہ سلامت بہت شکریہ آپ نے ہاتھ چومنے دیا. فرعون بھی ایسا ہی کرتا تھا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جن کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان کا احترام کریں. جسے لوگ صبح شام سلام کریں، ارے سلام نہ کیا تو ظلم ہوگا، یہ تذلیل کرے گا. تو تاریخ میں ایسے ہیں نا جنہیں لوگ سب کچھ مانتے تھے، ظلم کی وجہ سے نہ مانتے تو گلے کٹتے. لیکن خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، آل محمد نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا. اگر حکمرانوں نے سر کاٹے گا، سر کاٹ لو، یہ سر جھکے گا نہیں، کیونکہ یہ سر علی کا سر ہے، حسن کا سر ہے، حسین کا سر ہے. اب ہمارے سر تو اتنے بلند نہیں، یہ سر علی رضا کا سر ہے، علی کا سر نہیں. لیکن کیونکہ علی کے سامنے جھک گیا، اب علی کے دشمن کے سامنے توجہ فرما رہے تھے جانے کے نا. اپنی اپنی ارزش کو سمجھیں. آپ میں سے ہر انسان محترم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حسین والا ہے. یہ ہمارے سر جھکیں گے نہیں. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. کیوں؟ آیا صرف فرعون برا ہے؟ آئیں قرآن کی آیت کو مکمل کر دوں. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ. اللہ فرماتا ہے اس نے اپنی قوم کی تذلیل کی. قوم نے کیا کیا؟ پلٹ کے اطاعت کی. فرعون تو جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں بتایا برا تھا. سورہ جاثیہ اللہ اس مقام پہ فرماتا ہے انہم کانوا قوما فاسقین. اللہ فرماتا ہے وہ جو فرعون کے سامنے جھک گئے تھے وہ قوم ہی فاسق تھی. جو کسی زمانے کے ظالم کو تسلیم کر لیں تو آیا وہ صرف ظالم برا ہے؟ وہ ظالم حکمران برا صرف نہیں، وہ ظالم حکمران تو برا ہے ہی. وہ کون ہے دوسرا طبقہ؟ کرپٹ ملا کا. جانے گرامی اس کے خلاف بولنا بڑا مشکل کام ہے. کیوں؟ اور سے سنیں گے. اس کو خدارا ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، سید ہوں، اپنی توقیر سمجھتا ہوں، جناب سیدہ کی نسل سے ہوں، لیکن پھر بھی ہاتھ باندھ رہا ہوں. اسے ضائع نہ کر دیجئے گا، میرے ان جملوں کو ضائع نہ کر دیجئے گا. کوئی مذاق میں نہ اڑا دے. مولانا نے صرف مذاق کیا ہے، خدا کی قسم یہ مذاق نہیں. سب سے مشکل طبقہ جس کے خلاف بولنا سب سے مشکل کام ہے وہ ہے کرپٹ ملا. کیوں؟ حکمران سزا دے سکتا ہے، سرمایہ دار کاروبار میں آپ پہ پابندیاں لگا سکتا ہے، لیکن یہ جو کرپٹ ملا ہے یہ آپ کو ہر طرف سے روک لیتا. کیوں؟ ان کے پاس ہوتا ہے فتویٰ. سنیں گے محبت کا ممنون. اذان گرامی یہ جو کرپٹ ملا ہوتا یہ حلال کو حرام بنا دیتا. نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. پیغمبر نے کہا حلال، وہ کہتا ہے میں کر رہا ہوں حرام. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں.
پیغمبر نے کہا حلال، کرپٹ ملا کہتا ہے میں حرام کر رہا ہوں. پیغمبر نے کہا حرام ہے یہ. کسی سرمایہ دار نے کہا پیسے لے لے، فتویٰ دے دے. بعض لوگوں نے تو یہاں تک نقل کیا کہ ایک کرپٹ ملا کے پاس ایک سرمایہ دار گیا، کبھی ہمارے پیاز آئے ہوئے ہیں مکے میں، بک نہیں رہے، گرمیوں کا موسم ہے، سارے پیاز خراب ہو جائیں گے، بکوا دے تو کمیشن لے لے. ملا صاحب آئے، کہا من اکل اکتن ببکہ وجبت لہ الجنہ. رسول خدا نے فرمایا ہے جو مکے میں پیاز پوری کھا لے اس پہ جنت واجب. کچھ ہی دیر میں سارے پیاز بک گئے. سرمایہ دار نے پوچھا بھائی ایسا کیا پڑھا کہ سارے پیاز بک گئے؟ اس نے کہا کمیشن دے تیرا کام ختم. تو درباری ملا جو ہے وہ، یا ملا جو کرپٹ ہوگا وہ غلط فتوے دے گا. توجہ، یہ جو خون حسین پہ بھی دستخط کر دے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا. جو دربار کی خاطر، حکومت کی خاطر، سکوں کی خاطر، عہدے کی خاطر اپنا دین بیچے، دین فروش ہو، ایسے کو اللہ نے کہا یہ حامان جیسا جو موسیٰ کے خلاف فتویٰ دے. علامہ اقبال نے کہا موسیٰ و شبیر، فرعون و یزید. بھائی فارسی کا شعر ہے نا. علامہ اقبال نے کہا موسیٰ شبیر اور فرعون و یزید یہ ایسی دو قوتیں ہیں جو ہر دور میں آتی رہتی ہیں، بس شناخت کا فرق ہے. حسین کو پہچان لو، یزید خود پہچانا جائے گا. تیسرا طبقہ سرمایہ داری. میں اس کو کل مکمل کروں گا، وقت نہیں رہا، میں اتنا تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا تھا، جاری رکھوں گا کل. اور اگر حکمت ہو، دل پاک ہو، اور انسان کہیں غلطی سے لشکر یزید میں چلا جائے تو وہاں سے بھی توبہ کر کے حسین ابن علی کے قدموں میں آ جائے گا. آپ پہنچ گئے ہوں گے. تاریخ